بسم اللہ جناب. سورہ فاتحہ پڑھو یارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المجامین والتابعین والذین من تبعہم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی صلی یا اللہ علیہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی درود شریف پڑھو سارے رگ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اور پڑھو رل کے اچھا. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجهه الکریم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا. واہ واہ سبحان اللہ. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی پہ فرمانے حضور نہیں سن تو کچھ بھی نہیں سن. ہن بندے تے ٹردے پھردے سن زمین تے پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا. وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا. بہت کوئی ڈرے بیٹھے ہوئے ہو تے کوئی نہیں, کوئی گھبرا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول. سارے ہاتھ کھڑے کرو. دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ. لبیک 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 یا رسول اللہ. اور زور اور لاؤ زور اور زور لاؤ. رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. او اللہ دیو بندیو, اللہ دیو بندیو, مجھ سے پہلے بڑی شاندار تقریر ہوئی ہوگی. ہم تو گلیوں کے کوڑے روڑے ہیں, بات کرنے کا ہمیں ڈھنگ سلیقہ بھی نہیں آتا. علماء دی اپنی ایک شان ہے, سارے دی ود و ود شان ہے, لیکن ڈر کے نہ بوو تو انو مجدہ سنایا ہے احمد رضا بریلوی نے. سمجھ آئی؟ یہ جڑے گناہاں وچ پسے ہوئے ہوندے نے, خراب حال ہوندے نے, میری طرح نہ کھٹو نہ لیک گلیاں دے کوڑے روڑے, ان کو احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضا غم زدوں کو, رضا غم زدوں کو مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا. تو نالے اللہ دے بندے ہو اتنے ڈرے بیٹھے ہو, خوشی نال حضور دا ذکر سنو. ساڈا سودا حضور نے رب نال کر لیا ہے. ہن نواں سودا نہیں ہونا, ایک پھر منڈو شنڈو گل نہیں ہونی, گل ہو گئی ہے. امت دے گروہ بھی کتنے ہون گے قیامت دے جڑے, اے بھی مکی مکائی گل ہے. تو یہ میریاں اپنیاں گلاں تھوڑیاں ہی نے کہ میں کوئی نویں کہانی بیان کراں گا. یہ تو مدینے والے لجپال نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب میری امت کے حصے کرے گا 2,
اور فرمائے گا محبوبہ ایک کو میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں، دوسرے حصے کو تو اپنی شفاعت کی کملی میں چھپا کے لے جا۔ کوئی گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ نہیں تو کیا مطلب رہ جاتا ہے شفاعت کا یارو؟ مطلب کیا؟ شفیع المذنبین پڑھ 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 کے شفیع المذنبین شفیع المذنبین شفیع المذنبین، آج تک نہیں تو ان سمجھ آئی کہ یہ دا مطلب کیا ہے؟ آج تک نہیں پتا چلا کہ مذنبین کسے کہتے ہیں اور شفیع کسے کہتے ہیں؟ اور جڑا تار نہ سکے اونوں ایتھوں نب کے ترانے آلے نو شفیع کہہ دے۔ جند قربان، واہ بھائی واہ، ہن بولو نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک سلامت رہیں سلامت رہیں، واہ بھائی واہ۔ فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ، بولو بولو فقتلوہ، آپ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا ہے۔ یہ ترجمہ ہے جو بھائی نے نعرہ لگایا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا ہے، نعرہ رسالت۔ اب اچھا توجہ جی، توجہ توجہ جی، توجہ نہ شفیع کا مطلب کیا ہے حضرت؟ ہاں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، ساری زندگی اساں کہنے اے گناہگاراں دی شفاعت کرن والے تیرے تے سلام، معنی کیا رہ جاتا ہے شفیع کا؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ اور شفیع کسے کہتے ہیں؟ شفیع کسے کہتے ہیں اور شفیع کون اور کس کا شفیع؟ حضور نے فرمایا جس بندے میرا کلمہ پڑھیا ہے تو جیدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے، فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم میں جنت میں قدم نہیں دھروں گا جب تک اسے دوزخ سے آزاد نہ کروا لوں۔ حضور پہ قسمہ کھاندن تو سن تھاڑیاں کھوپڑیاں پھریاں ہوئی ہیں، سن سمجھ نہیں آ رہی، پر رولا ہے اجے بندیاں نو حضور دا پتہ نہیں۔ کتاباں پڑھنیاں ہور گل ہے، حضور نو سمجھنا ہور گل ہے۔ تورات پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق، اندروں نکلے نا حجرے چوں حضور، فرمایا کہ پڑھنا ہے؟ ما تقرأو یا عمر، آخر تورات پڑھنا۔ حضور نے فرمایا میرا چہرہ کافی کوئی نہیں؟ کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اونچا بولو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کیا میرا چہرہ کافی نہیں؟ فرمایا تم مجھے دیکھو، میری بات کرو، میری بات سنو، کل قیامت کا جن جانے اور مصطفیٰ جانے۔ حضور نے پتران جڑا محبت کرے، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضور دیا بیٹیاں واسطے پراٹھے دو لے آئے، شہزادیاں واسطے۔ کیڑے شہزادے؟ جنت دے جوانہ دے سردار۔ کیڑے شہزادے؟ جنہ دی ماں جنت دی عورتوں دی سردار۔ کیڑے شہزادے؟ جنہ دا باپ اولیاء دا سردار۔ کیڑے شہزادے؟ جنہوں نے مونڈے تے چاہ کے خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تم پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ سبحان اللہ، ٹلی نہیں آنی چاہیے، اور اچھا بولو، اور دب کے بولو۔ تو ان کے پتا حضور اس ویلے کتنے خوش پہ ہوندے ہیں، یہ تساں جان سکتے ہو؟ کملے ہو؟ حضور تے چاندے یہ نے انہ دیاں لباں تے میرا تے میرے خاندان دا ذکر ہوئے، یہ مرضی ہے مصطفیٰ ہے۔
یہ تقاضا مصطفیٰ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے شہزادیاں نے کیا بھئی کھانے واسطے کچھ دیو، حضور نے گل کی تھی، عبد الرحمن بن عوف تے حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے سن، اور بھی صحابی سن بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے میرے من وچ خیال ہے جے چلدا پیا سی جاواں تے انہاں واسطے شہزادیاں واسطے کوئی خدمت واسطے کوئی چیز لے آواں، اجے میں سوچدا پیا سا مگر سابقانی مجھ پر سبقت لے گیا عبد الرحمن، میرے تے سبقت لے گیا، نس کے گھر ٹر گئے تے گھروں جا کے گڑ تے دیسی کیو، اس وقت ہوتا ہی دیسی تھا، تے گڑ او دا چوری کٹ کے پراٹھے کیو بنا کے پراٹھے بنا کے دو لے آئے تے انہاں نو شہزادیاں نو پیش کیتے، سرکاراں دی نظر پہ گئی، سرکاراں فرمایا سن عبد الرحمانہ تو تساں بھی سنو سنو مسلمانہ۔ یہ بندیاں نو حضور دی اصل عزت اور حضور دے مقام دا نہیں پتا، بڑے بڑے مولویاں نو نہیں پتا، اللہ دے بندیو تساں کتھے جان سکدے ہو، بڑے بڑے جنیاں نو نہیں پتا، جنہوں پتا لگا ہے او دا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے کلیجے دے ٹکڑے اونجتے نہیں رولا پاندے نا اعلیٰ حضرت ہوئے حضور الپھروئے آؤئے آؤئے آؤئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیوں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت وہ میرے عیسیوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو، مجھ سے 100 لاکھ ہوندہ ہے 1 کروڑ، کتنا ہوندہ ہے؟ اور میں نے اولیاء سے سنی ہے یہ بات کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے انجی فرمایا 100 لاکھ گل 100 لاکھ تک نہیں، ادھے تو بھی اگے ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، قیامت کے دن صرف حضور ہنج کرنا ہے، جدھر محبوب دا اشارہ ہونا ہے ادھر ہی رب دی رحمت دے چلے آنا۔ کوئی گل سمجھ آمدی ہے؟ اور اللہ دے بندے ہو پاہمیں تساں کینی دے سنگی بیٹھے ہو، منیا آساں عملوں ٹلے ہاں من لیا، سانوں کوئی بندہ ایک کہہ سکتا ہے تساں حضور دے نہیں ہو، نہ جتنے علماء تقریر کر دیں تو جتنے نات خان ناتاں پڑھ دیں اے نوٹ بھی انہاں آگے سٹ دے ہو، مولویاں دے ہاتھ بھی چم دے ہو، انہاں نے گڈیاں تک چھوڑ کے بھی آم دے ہو، انہاں نے آگے ہاتھ بھی جوڑ دے ہو، مولوی کے باپ کی عزت ہے یہ، میرے اگے جے تساں دوڑتے آگے آئے ہو، بھی بندیاں ادھر ادھر ہاتھ بن کے کھلو گئے، بڑی عزت میری تو بڑی تکریم تے اچھے تک لے آئے ہو، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، گل ساری سرکار دی، اچھا بولو گل ساری، 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری، ہاتھ رکھ کے بولو 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری، پھر بولو گل ساری۔ حضرت بلال رضی اے نوٹ ویکھو برس دے، اے ہماری اوقات ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری توقیر ہے، میں وہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ قمیض اور ہوتی تھی، شلوار اور ہوتی تھی، پیروں میں چپل کوئی نہیں سی، ایک زمانے تک ایک مسجد وچ میں خطیب رہا ہوں، امام رہا ہوں، اس مسجد میں منتوں ترلے کردہ سا کمیٹی والے آنوں پہ میں نے ایک سائیکل لے دیو، سائیکل قبلہ تو انہوں میں نے نہیں لے کے دیتی، میں وضو وچ بیٹھا ہوں یہاں اللہ نو حضر جان کے کہندا، تو میرے پاس مہمان آتے تھے، میں ہدار لے کر انہیں کھانا کھلاتا تھا،
اور آج حال یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آستانے پر لنگر چل رہا ہے، او کی اوقات گناہار دیئے گل ساری سرکار دی ہے، بات ہی ہے، سلامت رہیں آپ، سبحان اللہ، سن اپنی اوقات بھولنی نہیں چاہیے، یہ بات کریں آپ، بس بات ہی ہے، واہ سانو اپنی اوقات بھولنی نہیں چاہیے دی، سن اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے دی، تے آمنہ دے لال دی نسبت ال تکنا چاہیے دی، ککھ اور گل نہیں جے، میں کلمہ پڑھ کے کہنا کچھ اور بات نہیں ہے، گل ساری سرکار دی۔ ایک عورت جا رہی تھی، حضور پاک کی بارگاہ میں آ گئی، مرگی پہندی سی ان مرگی سائیں موج ہی نے، جدوں موج آئی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نا، جب آ گئی ہیں موجی رحمت پہ ان کی آنکھیں تو مردے جلا دیے ہیں تو روتے ہنسا دیے، بڑھڑی مائی عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت سائیاں دی حالت ہے پترو، سائیں اے ہون میں پیچھے حدیث شریف سنا کے آیا، ان ابی طفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا ولد له غلام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآغذ ببشرت وجہی ودعا له برکتا، حضور علیہ السلام نے ایک منڈا حضور دی برگاہ بچایا، حضور دے متھے تے ہاتھ رکھیا، ایک بندے دے گھر پتر پیدا ہویا، وہ پتر چک کے حضور دی برگاہ بچ لائے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے، اخرجہو احمد بن حنبل فی المسند، رجالہو ثقات، راوی بھی بڑے پکے نے دے، تو کلیجے دے ٹکڑے ہو منڈا چک کے حضور کو لایا، حضور انہوں ویکھو، حضور تے ہاتھ رکھیا، اے ہنج ہاتھ متھے تھے، ہون تساں دیکھو ساڑیاں انگلیاں کنج دیاں نے، اے انج 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 انج، حضور پر نور کی انگلیاں مبارک بھی یوں ہیں کہ جب آپ ہاتھ رکھتے تو چند دا دائرہ بن جانا، کہ بن جانا چند دا، اچھا بولو نا، ہاں اب آپ ہاتھ رکھیں میں ہاتھ رکھوں تو ادھر دیکھیں نا قبلہ، ایتے دیکھو اے ہون سمجھو، اے لین آ رہی پھر انج لین آئے گی پھر انج آئے گی پھر انج، حضور دیاں انگلیاں انج نہیں نے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انگلیاں مبارکاں دا اے حال ہے پہ یہ انج دائرہ بندہ سی انج، سائیاں ہاتھ رکھیا، ہاتھ چکیا، جدوں ہاتھ چکیا تو او دے متھے تے چن تارے دا نشان بڑھا، صدقہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، سائیاں دی حالت ہے اتھے تو دیر ہی نہیں نا، پہ تویز لکھنا تے تاگے دینا تے گٹ بنانا، یہ تو ساڑھے جے نکمے بندے دا کم ہے، کوئی کسے نو گٹ دے دیئے چھو چھا کر دیئے، اتھے چھو شو نہیں، انج کام ہے، یہ انج کام ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے حضرت ابو طالب کے لیے جو مولا علی کے ابو جان ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں انہوں نے فالج ہو گیا، حضرت ابو طالب نے جناب ابی طالب نے کیا ہو گیا، انہوں نے نا انتہائی احترام نہ لینا چاہیے، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، انہوں نے فالج ہو گیا تو حضور نے پتہ لگا بھئی چاچے نے فالج ہو ہے، تو چاچا ہنج پیا ہوا ہے منجی دے، ہنج بھی نہیں کر سکتا چاچا، انگوٹھا بھی نہیں ہلا سکتا، انگل بھی نہیں ہلا سکتا، حضور عیادت کے لیے ان کے گھر میں چلے گئے، عیادت کے لیے، آپ کہتے ہیں ہمارے تو خواب میں زیارت ہو جائے تو سویرے تو دو دو گز ٹپو گے، یہ بات ہے، اور کہو گے وہ راتی اساں مدنی منٹار ویکھیا ہے، تشہیر کرو گے، تشہیر کر دیں گے، اور ان کو پوچھنے کے لیے اس مریض پر بھی میں قربان جس کے سرانے مصطفیٰ بیٹھا ہوا، توجہ ہے تھوڑی، میرے کلیجے کے ٹکڑوں سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں، اوہ میں گلاں کردہ نہ چوکھیاں،
حضور بیمار ہوتے ہیں تو جبریل عیادت کرتا ہے، اور یہاں حضور عیادت کر رہے ہیں، اس لیے نام لینا چاہیے بہت ادب و احترام سے، سوچ سمجھ کے۔ اچھا وہ بیمار ہیں، حضور عیادت واسطے نے، تے کافر بھی اتھے بیٹھے ہوئے سارے بڑے بڑے ارد گرد، سرکار بھی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ انہاں حضور نو تکیا، حضور نے انہوں نو تکیا، فالج ہویا ہویا سی، ہل نہیں سن سکتے۔ لکھن آلہ روایت کون ہے؟ آلہ حضرت بریلوی۔ یہ واقعہ اگر فتاوی رضویہ شریف چوں میں نہ کڈ کے دیواں تو میرا ایک پیو نہیں لکھ نہیں، تے جے میں کڈ کے منہ اگے تار دیواں تو پھر جڑا منے نہ او دا بھی ایک نہیں۔ کچھ گل سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر، بولو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میں اپنے کولوں تو نہ تمہیں سنا رہے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ بہ گئے، کون؟ حضور۔ تے حضور نے چاچے نو تکیا، چاچے نے حضور نو تکیا، تے حضور نے پوچھیا یا عمی، این العمی ہوندہ ہے چاچے نو عمون کہندے عربی چ، پر نہ علماں وچ پسا ملاں تے سانو سدھے پینڈے پا ملاں، کوئی یار دی گل سنا ملاں، لمیاں کہانیاں کے کرنیاں۔ وہ ایک مولوی صاحب بہ گئے نا، میں ان لفظاں دے رہا پھراں پہ گیا، اور مولوی صاحب ایک کشتی وچ بیٹھے، صرف بڑی آمدی سی انہوں نے۔ اے صرف کنوں آدھنے ہے دارا بجا درے بو، سیگے شیگے، فرہ اصل میں فارا رہا تھا، شبہ اصل میں شابابہ تھا، دو حروف ایک جنس کے گٹھے ہوئے، ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا۔ اب میرے کلیجے کے ٹکڑوں، مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے تو جڑا کشتی چلاندہ سی نا وہ تو جٹ جنا سی، جٹ سی تائیں تے کشتی چلاندہ سی، کشتی انہیں وانج ماریا نا وانج، کشتی ٹوری تو مولوی صاحب نے کہا سرف آتا ہے؟ سرف؟ ہاں تم کو سرف آتا ہے؟ ہاں سرف آ گئی ہے۔ اچھا انہیں کہا جی یہ کس بلادہ نہ ہے نہ ان میں جے تو انو آکھاں کہ با جار اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنے دونوں صفات سے مل کر، اسم کا مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر، با کا مجرور، جار مجرور، ظرف مستقر، متعلق فعل اشراؤ کے، اشراؤ فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ ہے۔ سبحان اللہ! حضور کیا بات ہے، واہ واہ! مستثنا کسے کہتے ہیں؟ مستثنا منو کسے کہتے ہیں؟ حال کسے کہتے ہیں؟ ذوالحال کسے کہتے ہیں؟ تمیز کسے کہتے ہیں؟ ممیز کسے کہتے ہیں؟ ادخال کسے کہتے ہیں؟ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایقال کسے کہتے ہیں؟ اعلال کسے کہتے ہیں؟ اب تم حیران ہو کہ کیڑیاں پشتواں پہ بولدا ہے، سن نہیں سمجھ جٹ بوٹو، سن تو اتنا ہی پتہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جٹ تو یہ ہے۔ تو انہیں کیا تینوں سر آمدی ہے؟ اس نے کہا آگے سے جٹ نے یہ کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا یہ علم ہے۔ جٹ نے کہا جی میں تو نہیں آمدہ۔ مولوی کیا تیری ادھی عمر ضائع، تیری ادھی عمر، تیری ادھی عمر چے پانی پھر گیا، پانی ضائع۔ وہ چپ ہو گیا، وہ ضائع مولوی اے تم بھی مولوی ہے تو جٹ میں بھی پکا، چٹ صبر کر، چٹ گزری نہ جناب تو پھنس گئی بھنور وچ کشتی۔ اس آخر مولوی صاحبہ، انہیں کہا جی تم کو ترنا آتا ہے؟ تیرنا تینوں آمدہ ہے؟ مولوی نہیں۔ اس آخر ہماری تو آدھی پر پانی پھرا تھا، تیرے سارے پر پانی پھرنے لگا۔ کوئی گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ پر میری تو آدھی گئی، تیری ساری گئی۔ او کلیجے دیو ٹکڑے ہو، علماں وچ نہ پھسو، عاشق بنو۔
حضرت سلطان باہو فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو جے کر من دے اے بیعت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے صوفی صاحب میں علم کا منکر نہیں ہوں، نہیں تمہیں آپ سے یہ نہ دساں علم اعلیٰ ہے۔ علم کیا ہے؟ اچھا بولو۔ علم ایک شاہ جی اعلیٰ بول رہے ہیں وہ بھی ہے، علم اعلیٰ ہے، الف لام تے آگے ہے، الف مدعا اعلیٰ۔ جیسے گاڑی مجھ کو یہاں پہنچانے کا ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ پھر سنو، منزل دارابا یدربو نصر ینصرو کاروما یکرومو ایک شوشنا یک شوشنو تدخرجا یتدخرجو، یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ منزل نہیں۔ یہ ہمیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ سکے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ علم حاصل کرو، علم اچھا بولو، علم لیکن اس لیے حاصل کرو نیت منڈوں رکھو، سائیاں نو سمجھنا ہے، سائیاں نو جاننا ہے، سائیاں دا مقام جاننا ہے۔ قسم خدا کی زمانے بھر میں عالم پھرتے تھے، زمانے بھر میں، اور ہمارے ہاں بھی ایک بریلی میں عالم ہوا، زمانے بھر کے سربی اور ناوی کسی اور نتیجے پر پہنچے، اور انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے اے حبیب تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ، اور پھر ہدایت دی۔ اس جڑے بھی علم حاصل کیتا ہے، ہم اس علم کے قائل ہیں۔ احمد رضا بریلوی پاک نے ترجمہ کیا اور رب نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر مزید اپنی رحمت میں کھینچ لیا۔ ہم اس علم کے قائل ہیں، علم اعلیٰ ہے۔ تو سنو، یا امی، حضور نے کیا فرمایا؟ یا امی، وہ میرے چچا، کیف تجدک، تہاڈا حال کس طرح دا ہے؟ انہاں کو کیا بھتیجے درد ہے، انہیں ایج کر کے نہیں انہاں کیا، ایک گردن تے ہلدی نہیں سی، وہ فالج پورے جسم پر پڑا، انگوٹھا بھی نہیں ہلتا تھا، حرکت ہی کوئی نہیں تھی، صرف آنکھیں ایسے کر کے جھپکتے تھے، بس اینج کر کے اکھاں پھڑکاں دے سن، پنجابی چ کر دے دے، حکم اور کرو تمیل ہوئے گی، اینج کر کے اکھاں پھڑکاں دے سن، انگوٹھا بھی نہیں سی ہلدا۔ انہاں آخیا طبیعت بہت متغیر ہے، اینج میں تک بھی نہ سکتا، پھر بھی نہ سکتا۔ حضور چپ ہو گئے، پھر چاچا بولیا، چاچے نے کہا بھتیجے وہ تم کہتی ہوتی ہو نا تمہارا ایک رب ہے، پتریا آدھا ہو گئے نا تیرا ایک کی ہے رب ہے، ادعو اللہ، اس اللہ نو آکھنا این یشفیا نہیں کہ تیرے اس چاچے نو شفا دے دے، اس اللہ نو کہے جڑا تیرا رب ہے کہ مینوں کیا کرے۔ حضور نے، میں تو دسیا نا، حضور نے ہاتھ رکھے تو چند تارا بن گیا، وہ دیتے میں گل سنا رہا ہوں۔ حضور نے کوئی ایک لفظ نہیں اور کیا، حضور نے جو تکیا تک کے فرمایا اللہم ھذا عمی، او میرے پروردگار یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا چاچا ہے۔ اللہ نو نہیں پتا یہ چاچا ہے؟ سارے بولو، نہیں ایک باری اچھا بولو، حضور کیوں فرمایا یہ میرا چاچا ہے؟ اوے وزن تاں بندا ہے گل دا جدوں مدنی مائی دے منہ چوں نکلے۔ حضور نے فرمایا اے میرا چاچا ہے، اشفے، اے مولوی بابے ہن میرے ال تکو، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اکھاں دیو تارے ہو، حضور دیو پیارے ہو۔ حضور نے فرمایا اشفے، اشفے، یا
اللہ انہوں ٹھیک کر دے، شفا دے دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضور کی منہ سے جب اشفے نکلیا نا، ابو طالب نے مارا جمپ یہاں کھڑے ہو، واہ 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 واہ، جمپ مار کے ابو طالب کھلو کے تے جیڑی گل کیتی ذرا دلاں تے ہاتھ رکھ کے سننا ہو، اور سننا، بیٹھنا 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 بیٹھنا، اب ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے نہ مڑے منع نہ کرنا، جوڑے انہاں دے ہتھاں چ آندے نے انہاں نوں لین دیو۔ اچھا عشق پہ جمپ مار کے کھڑے ہوئے، ادھر میرے کو دیکھنا مجمع ہیں جی کرتے ہیں حضرت جی ایسے کرتے ہیں، ایسے اے بڑے ہیں جی، ادھر میرے حال تکو، اٹھ کے پیر ہلاندے ہاتھ ہلاندے، بھائی ابھی ابھی 1 منٹ پہلے میرا انگوٹھا بھی نہیں ہلتا تھا، یہ کیتا کی یہ بھتیجے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اٹھ کے ایسے کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کہنے لگے بھتیجے سن، حاضر ہو سننے واسطے؟ حاضر ہو؟ وہ اچھا بولو پھر میں جملہ کہوں۔ کہا بھتیجے سن، یہ دنیا کہتی ہے کہ تو رب کو مانتا ہے، تیرا چاچا تو کہتا ہے تیرا رب تجھے مانتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، اچھا جی اگلا جملہ بھی سنو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی یہ جملہ لکھ کر پھر فرماتے ہیں سن وہابی، یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے، ایک گل کر کے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن وہابی، اگر جملہ ابو طالب کا غلط تھا حضور روکتے، ادھر میرے حال تکو، اگر جملہ ابو طالب کا غلط تھا تو حضور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سن وہابی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن وہابی، اگر جملہ ابو طالب کا غلط تھا تو حضور روکتے، حضور نے روکا نہیں بلکہ اس سے بڑا جملہ بول دیا۔ انہاں کیا بھائی دنیا کہتی ہے تو رب کو مانتا ہے، میں کہتا ہوں رب تجھے مانتا ہے، اگوں حضور انکار کرنے دے بجائے فرمایا چاچا ایسے واسطے تو میں تینوں کہنا تو ہی مینوں مان جا، رب تینوں بھی مان جائے۔ سبحان اللہ سبحان انہوں اللہ، بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 5 منٹ ہو پترو بچیو کلیجے دیو ٹکڑیو اکھاں دیو تاریو تمہیں پتہ ہے حضور کون ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضور دا ذکر ہے منڈ کے کرو، حضور دا نام ہے مست ہو کے کرو، مست ہو کے حضور دا نام لاؤ۔ بیلیو ایک نگاہ مصطفیٰ پر پوری امت کی تقدیر سمر جائے گی۔ اے کوئی نگاہ غوث پاک نہیں یا نگاہ خواجہ صاحب نہیں، تو جے انہ دیاں بھی ہو جان تو ڈبدا بیڑا پھر بھی نہیں، تو جے انہ دی نگاہ ہوئے تو بیڑی بڑھ نہیں سکتی، تو جے نگاہ محمد عربی دی ہوئے تو عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی کرتا ہوں، عاشق پڑھو، عاشق حضور دی محبت کرو، اور واللہ زندہ بے نثار بے شمار میرے کلیجے دیو ٹکڑو۔ اے ہن جڑا بابے انہاں دا نام لیا نہ، اے ہن بابے سنیا سنیا صوفی گل سنو میری غور نال، بابے انہاں دا نام لیا کہ نہیں لیا؟ کیوں لیا؟ ایک منٹ میں گل کر لین دے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور اپنے عاشقوں کو بے نام رہنے نہیں دیتے، حضور اپنے عاشقاں نو بے نام رہن نہیں۔ کتے بابے ہوری پیدا ہوئے نکے توت میں، پنڈی گھیب میں، وہاں سے لاہور، کون جانتا تھا
تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اے دو دیے نہ چار دیے، گل ساری، پھر بولو گل ساری۔ آج تک لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور کے گدھے مبارک کا نام کیا ہے؟ حضرت یا حضرت کاندن اولیاء یاغور۔ او پترو دسو میں نو کیڑا بادشاہ گزریا ہے جیدی سواری دا نام کسے نو یاد ہوئے؟ یہ مصطفیٰ ہیں۔ اگر گدھے پر سوار ہوئے تو گدھا بے مثل کر دیا، اگر ڈنڈے نو ہاتھ لگایا تو ڈنڈا روشن فرما دیا، اگر کپڑا کندھے پر آیا تو رب نے اس چادر کی قسمیں کھائیں، اگر جھبا پہن لیا تو صحابہ نے پانی میں بھگو کر اس کا پانی پیا اور مرضوں سے شفا پاتے چلے گئے۔ گل ساری۔ اے میرے دوستو، میرے بزرگوں، درخواستیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ لمبا تھے نعت خان بہت حضرات تشریف فرمان ہے، سارے میرے کو عزتاں والے نے، عظمتاں والے نے۔ میں پھر تو انہوں کہنا میرا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک خیال ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے بڑھ کر زمانے میں کوئی گناہگار نہیں، اور کل قیامت کے دن میں تو کدے کدے مستی میں یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں، سرکار قیامت لے دیڑے آپ دی شفاعت دا مزہ لٹنا ہے۔ میں یہ مستی میں کہتا ہوتا ہوں کبھی کبھی، میرے آقا وہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا نا، تجھ سا ہے سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھ کو بھول جائیں، آئے دل یہ تیرا گمان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وعدہ کرو سارے حضور نال انی محبت کرو گے، ان مٹ محبت کرو گے تے نیکی والے پاسے بھی آمنا۔ یہ سب تو بڑی نیکی ہے حضور نال محبت کرنا، سب تو بڑی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور کی سنتوں کو بھی اپنائیں، حضور کے طریقے پاک کو اپنائیں، روز مرہ استغفار کریں۔ حضور نے فرمایا آپ ساری زندگی ہر روز 100 واری پڑھ دے سن، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ادھر میری طرف دیکھو، وہ شاہ صاحب قبلہ گاڑی چی گئے انہوں دی طبیعت صحیح نہیں، انہوں نے ذرا ٹھوکر لگے گی تو شوگر ہے، انہوں نے زخم نہ آ جائے اس لیے وہ پہلے اٹھے ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف۔ حضور نے فرمایا ایک تحفۃ حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں، راتی میں سنان لگا پھر نہیں یاد رہی مینوں، تو جدوں اتھے تواڈے وہ پتہ نہیں کیڑی جگہ بلایا سی تو سب میاں چنو یا کیڑی شے، اتھے میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ جیب چ پا لو میری طرف ہوں توجہ واسطے، یہ جیب پاؤ نا، پاؤ نا جیب چ۔ وہ انس بن مالک راوی ہیں، یہ اونٹ لا دیتے، انس بن مالک راوی ہیں، حضور فرماندے ہیں بھئی میرے رب نے مجھے کہا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا اپنی امت سے کہہ دے محبوب استغفار کرتی رہے۔ پنجابی وچ اساں آکھدے ہاں استغفار، اینو عربی چ کے آدھے ہیں، یہ نام فٹوٹ میں نال اس واسطے صحیح کر دیتا ہے لفظ کوئی بعد تنزی نہ کردہ رہے، تو اردو میں سے کہتے ہیں استغفار، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ حضور پاک 100 واری روزانہ استغفر اللہ پڑھ دے سن۔ بی بی عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے اساں ساریاں سچیاں مومنہ دی سچی ماں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی میرے آقا آپ کیوں استغفار کرتے ہیں جبکہ رب نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کو آپ کے وسیلے سے بخش دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ صرف گناہاں نو مٹانے واسطے استغفار نہیں کیتی جاندی، بلکہ اگر کوئی مقام و منزلت والا بندہ استغفار کرتا ہے تو رب اس کا مقام اور بڑھا دیتا ہے۔ مولا علی
رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا. اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ بتائیں کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا استغفار کرو, یعنی استغفر اللہ پڑھو. ایک وہ جب چلا گیا ایک اور بندہ آیا, اس نے عرض کی مولا علی سے حضور روزی تنگ ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ جدوں چلا گیا پیچھے تیسرا بندہ آیا, انہیں آن کے آخیا حضور پتر کوئی نہیں. ہوں سمجھ آئی اے جڑے میرے پیچھے بھی پیندے پئی بے اولاد ہاں سن لو. مولا علی نے ایک ہی محفل میں اپنے پاس آنے والے تینوں بندوں کو نسخہ ایک دیا, اینٹی بائیوٹک ہے استغفار. ایک بندہ آیا تو انہیں کہا کہ برسات نہیں, آخے توبہ کر استغفر اللہ پڑھ. دوجا آیا وہ دے جان تو بعد آخے روزی تنگے, آخے فرمایا استغفر اللہ پڑھ. تیسرے آن کے آگیا پتر کوئی نہیں تیاں ہی نے, آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھ. وہ جدوں تریٹ ٹر گئے تو آپ دے خادم نے آخیا بارش واسطے بھی استغفر اللہ تے پتراں واسطے بھی استغفر اللہ تے نوٹاں اے مال و دولت واسطے بھی استغفر اللہ, یہ ہر گل دا علاج استغفر اللہ ہے. آپ نے فرمایا بیلیا میں اپنے کولوں کچھ نہیں دسیا, نبی مٹھل منٹھار نے فرمایا. وعدہ کرو, اچھا وعدہ کرو مقامہ گال, وعدہ کرو روزانہ ہے کم از کم 100 باری پڑھو گے استغفر اللہ. زور دا پڑھو, کے پڑھنا ہے وہ جٹ جے سنگی ہو سادے سادے ہو میرا اتنا ہی پڑھ لو, کے پڑھنا ہے استغفر اللہ پڑھو, کے پڑھنا ہے. ہون اگلی گل سن لو. اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا, وہ حدیث اجے بھی نہیں سنائی. انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرا رب یہ فرماتا ہے اے میرے بندے اور اے آدم کے بیٹے, جب تک تو استغفر اللہ کہتا رہے گا میں اپنے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں میں تب تک تجھے بخشتا رہوں. وعدہ کرو روزانہ 100 باری استغفر اللہ. اپنیاں مسیتاں نو آباد بھی کران گے. جنہاں سنگیاں داڑیاں نہیں رکھیاں داڑیاں شریف بھی رکھ لو, اے حضور دی سنت ہے. جدوں قبر میں جاؤ نا تو فرشتے تک اے نہ آکھن اے یہود و نصارا دا پیروکار ہے, بلکہ سوال جواب سے پہلے ہی تمہاری داڑھی کوئی دیکھ کر کہیں یہ آمنہ کے لال کا غلام آیا ہے. آپ وعدہ کرتے ہو نیکی کی طرف چلو گے. اچھا ایک اور کیڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو جائے. میں تو چاہتا ہوں, تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کرو. آج چاہتے ہو سارے؟ اور نات خان بھائی آپ بھی چاہتے ہو اور تم بھی چاہتے ہو. فضلہ گلاں وچوں ذرا بیٹھنا, 1 منٹ بیٹھ جانا, 1 منٹ بیٹھ جانا, 1 منٹ بیٹھ. تساں سارے ادھر اٹھ گئے ہو نا تو پھر نظر نہیں نہ آندا. 1 منٹ بیٹھ جاؤ, 1 منٹ بیٹھ جاؤ. تساں بیٹھ جاؤ جی, بہنے دا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جاؤ. وہ میں کوئی ڈون مان نہیں ہوں, نہ ہی میرے کو کوئی خطرہ ہے. تساں بس بیٹھ جاؤ, حدیث سن لو. حضور نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء. تقدیر نو کوئی چیز بھی نہیں بدل سکتی سوائے دعا دے. ایک تو یہ ہے کہ ایک دوجے کو دعا کروایا کرو, کہ کرایا کرو تے گلاں مٹھیاں کریا کرو. تے جے کسی کو دعا کرانی ہوئے تو پہلے انہوں منڈ دیتا اوئے فلانیاں پہلے انج کر دیو, بعد جا کو جی حضور دعا کرنا. مٹھیاں گلاں کرو تو دعا ایک دوجے کو کراؤ. لا یرد القضاء الا الدعاء. مٹھل منٹھار فرماتے ہیں تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا کے ساتھ. تو اگلی گل کیڑا چاہتا سی بھئی میری عمر میں اضافہ ہوئے. ہاتھ کھڑے کیتے سن نا سارے, ہوں ہاتھ تھلے کرو. حضور نے فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر. عمر میں کوئی چیز بھی اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کی. سوائے کس کے؟ پھر سارے بولو پیار نال, سوائے کس کے؟ تساں چاہتے ہو تہاڈی عمر ود جائے, تساں کرونے کو نہ ڈرو, سائیاں ال تکو. جیڑی گل سائیں پہ فرماندے نا اساں انگریزاں دے کلمے نہیں پڑھے, اساں مدنی ماہی دا کلمہ پڑھیا ہے. تو مدنی ماہی دی زبان مبارک وچوں
ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ अल्लाह ਦਾ इरादा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आपने फरमाया नेकी तुम्हारी उम्र में इजाफा कर देगी। और नेकी क्या है? नेकी की तशरीह बहुत वसी है, आप जानते हो। यहाँ से निकलोगे किसी बुढ़े के लिए पीछे हट जाओगे कि चिट्टी दाढ़ी वाला अगे लंघ जाए, ये भी नेकी है। किसी का एहतराम करोगे, ये भी नेकी है। मैं आप सारे दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ूं से ऐसे, ये भी नेकी है। अगर मुझे तुम्हारा ऐब पता लग जाए, ऐब भाई इस बंदे विच फलाना ऐब है, तो मैं उहदे ते पल्ला पावां, पल्ला छुपावां, ये भी नेकी है। ये भी की है, ये नहीं कि तशहीर करा ओ फलाना ऐसा है फलाना है। तो बेलिया, हम जिस नबी के गुलाम है ना, उस नबी से एक मुशरिक ने सवाल किया। हुण सारी तशरीह में ना कर सकता, गल बड़ी मजेदार है। एक बंदे इशारे समझे, इशारे मौलवी प्रात सारी जानते, तुसां आम बंदे इशारा समझे, इन्हां सारियां नूं जिहड़े पढ़े लिखे बंदे ने उलमा ने, इन्हां नूं सारा पता है। इन्हां ते मेरी जान कुर्बान है, मेरे तो भी ज्यादा जानते हैं। तुहानूं मैं गल सुना रहा, एक बंदे ऊंटनी नल कीती ज्यादती। हुण गल समझ आई जी, ऊंटनी नल के कीती? ज्यादती कीती, ते ज्यादती करके हजूर को लाया। आदा तुम कहते हो कि मुझे गैब का इल्म है, तो बताओ इस ऊंटनी के पेट में क्या है? सरकार है मुंह कर ले, चादर मुबारक सी आप दे कोल, उन्हें जदों दूसरी बारी गल की तो आपने और रुख फेर ले। आप दी नालैन शरीफ लैके एक साहबी बच्चा आया था, नालैन आपकी वो रखी, उन्होंने तो वो पास बैठे हुए थे। उन्हें जदों तीजी बारी कहा ना कि जे पता होंदा तो तुहानू दस ना दे मैनू, उस वक्त वो बच्चा बोला ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि तू क्या करके आया है। महबूब हमारा तो ऐबों पर पर्दे डालने के लिए आया है। तो मेरे दोस्तों, दूसरे दे ऐब ते पर्दा पाना भी नेकी है, समझ आई जे। बस मैं आपनू इतनी, अल्लाह आपनू तो मैनू हजूर दी मुहब्बत विच रंगे ते हजूर दा कुत्ता बनाए, हजूर दा गुलाम बनाए। ए सारे नखरे इस रूह दे निकलन तो बाद टुट जान। क्या मैं तो क्या तुम, इथों रूह निकली, ना लामा ना फामा, ना डॉक्टर, ना कर्नल, ना जनरल। लोग कहेंगे मैयत आ रही है। सारे कुछ ऐसा कर जाओ कि कब्र विच जाओ तो फरिश्तियां दे बोलने तो पहले ही साईं फरमावन ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है।